السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ لوگ میرا ٹائٹل دیکھ کر آئے ہیں کہ آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ تھیوری سبجیکٹس کو کیسے پاس کر سکتے ہیں۔ بہت سے بچوں کے یہ کوسچن آ رہے تھے، سر تھیوری جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کے زیادہ تر سوال ان کی ہیڈنگ یاد نہیں رہتی، سر ان کو پاس کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ تو ان تمام تر سوالات کے آج میں جواب دینے والا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھانے والا ہوں کہ تھیوری سبجیکٹ کو کیسے پاس کیا جائے۔ تو اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبا لیجئے تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل سکیں۔ اور اگر آپ لوگ آن لائن کوچنگ فیسلٹی لینا چاہتے ہیں تو یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ لوگ مجھ سے کوچنگ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کوئی دشواری آتی کسی سوال کے اندر یا کوئی بھی پرابلم ہوتی اسٹڈی کے اندر، کامرس سبجیکٹ کے اندر، کہ آپ لوگ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ۔ کوچنگ آن لائن کوچنگ فیسلٹی پیارے بچوں جی پیڈ ہے، اس کے پیسے ادا کرنے پڑیں گے، بالکل مناسب سے چارجز ہیں۔ دیکھیے ہم شروع کرتے ہیں جی اپنے تھیوری سبجیکٹس کی طرف۔ جیسے کہ آپ بی کام پارٹ فرسٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو جیسے کہ کمپیوٹر ہو گیا، اکنامکس ہو گیا، آئی ٹو بی ہو گیا، انٹروڈکشن ٹو بزنس ہو گیا، منی بینکنگ فنانس ہو گیا، انگلش ہو گیا، یہ سبجیکٹس جو ہیں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسے اگر آپ بی کام سیکنڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں جس کے اندر آپ لوگوں کے سبجیکٹس آ جاتے ہیں، آڈیٹنگ آ جاتا ہے، اکنامکس آف پاکستان آ جاتا ہے، بزنس کمیونیکیشن آ جاتا ہے، بزنس لا آ جاتا ہے، اس کے ساتھ پاک اسٹڈی آ جاتا ہے۔ شارٹ کٹ یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر بی کام پارٹ فرسٹ کے اندر یا بی کام پارٹ سیکنڈ کے اندر جو تھیوری سبجیکٹس ہیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو کیسے پاس کیا جائے، اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو کچھ ٹپس دینے والا ہوں جس سے آپ بی کام کو ایزیلی پاس کر سکتے ہیں۔ اور بچوں سے وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جن سے وہ بچے کیا ہوتے ہیں کہ فیل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں تھیوری سبجیکٹس پر بات کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تھیوری سبجیکٹس ہیں ان کو سر کیسے پاس کیا جائے۔ تو پیارے بچوں جی سب سے پہلی بات، میں نے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن جو ہیں وہ سینڈ کیے ہوئے ہیں اپنے چینل پر، آپ جا کر ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ بی کام پارٹ فرسٹ کے بھی، بی کام پارٹ سیکنڈ کے بھی میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ لوگ ان میں سے، ویسے تو میں آپ لوگوں کو موسٹ امپورٹنٹ مزید بتا سکتا ہوں، 15 کوسچن آپ نے ایک سبجیکٹس کے اٹھانے ہیں۔ اب ان کو یاد کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں ان بچوں کے لیے جو بی کام کو پاس کرنا چاہتے ہیں، جو صرف باتیں کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا، وہ صرف بیٹھ کے پلاننگ کرتے رہتے ہیں، ڈیلی بیسس پر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جیسے آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ ایک پارٹی تھی چوہوں کی، وہ ڈیلی بیسس پر نا ان میں سے ایک ساتھی کو بلی کھا جاتی تھی۔ انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ کیوں نہ ہم بلی کے گلے نا ایک گھنٹی ڈال دیتے ہیں، ابھی جب بھی بلی آئے گی شور ہوگا ہم سب جاگ جائیں گے، بلی نقصان نہیں کر پائے گی، ہم میں سے کسی ایک ساتھی کو بلی نہیں لے کر جا سکے گی۔ پلاننگ ہونے کے بعد لاسٹ جو ان کا ایک سوال تھا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ تو بچوں کی بھی یہی مثال ہے کہ پلاننگ ساری ہو جاتی، یہ کرنا وہ کرنا، لیکن لاسٹ پر کتاب کو جب یاد ہی نہیں کرنا تو ساری پلاننگ کس بات کی۔ تو چلو بچوں بات چھوڑتے ہیں، چلتے ہیں آگے۔ آپ لوگوں نے اس میں سے 15 سوال نکال لینے ہیں، سر نکال لیے، اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے، آپ نے ایک ٹارگٹ رکھنا ہے کہ صبح میں نے 5 سوال ہر حال میں یاد کرنے۔ جیسے آپ کو ایک سوال یاد ہوتا ہے آپ اس کو لکھ کے چیک کر لیں، اس کے اندر صرف آپ لوگوں نے ڈیفینیشن اور ہیڈنگ کو تیار کر لیں اگر پاس کرنا۔ اگر آپ نے اچھے نمبر لینے ہیں تو اس کا مٹیریل بھی یاد کریں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس ایک سوال کو یاد کیا، اچھے سے لکھ کے چیک کر لیا، اگلا سوال یاد کیا، اس کو لکھ کے چیک کر لیا۔ اس طرح کہ آپ نے فرسٹ ٹائم صبح ٹائم
جب تک آپ نے 5 سوال نہیں کرنے آپ نے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ نیت سے کام کریں تو آپ لوگ تقریباً 25 سے 30 منٹ کے اندر ایک سوال کی ڈیفینیشن اور ہیڈنگ یاد کر سکتے ہیں۔ اس طرح گھنٹے کے اندر 2 ہو جاتے ہیں، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگ 5 سوال یاد کر لیں، 5 ہی سیکنڈ ٹائم یاد کر لیں، 5 رات کو بیٹھ کے یاد کر لیں۔ اس طرح ایک دن کے اندر آپ لوگوں کی ایک بک کمپلیٹ ہو سکتی ہے۔ 5 فرسٹ ٹائم، 5 سیکنڈ ٹائم، تقریباً 2 یا 3 بجے کے بعد بیٹھ جائیں، اور رات آپ تقریباً 8 بجے بیٹھیں گے، تقریباً 9:30 یا 10 بجے تک وہ 5 یاد کر سکتے ہیں۔ اس طرح کہ آپ دن کے اندر 15 سوال تیار کر سکتے ہیں۔ 15 سوال کا مطلب کہ آپ لوگوں نے ایک بک تیار کر لی، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ آپ لوگوں نے اس کو لکھ کے بھی چیک کیا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب آپ کی 1-2 چھٹیاں ہوتی ہیں پیپر کے اندر، اس کے اندر بھی ایسا کریں، پورے 15 سوال پہلے 5-5 کر کے تیار کر لیں، اس کے بعد پورے 15 کی ریویژن کر لیں۔ میں دیکھتا ہوں آپ کو کیسے ہیڈنگ بھولتی ہے۔ جب آپ نے اس کو یاد کر کے لکھ کے چیک کیا ہوگا، اس کے بعد آپ کو ایسا کریں گے، پہلا سوال، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں ایک ہی ساتھ 15 کے 15 آپ کو تیار ہوں گے۔ تھوڑی سی محنت تو ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا کیسے پیپر پاس نہیں ہوتا، کیسے آپ لوگوں کو وہ یاد نہیں ہوتا، کیسے آپ لوگوں کو وہ ہیڈنگز بھولتی ہیں۔ یہ تو تھی تھیوری سبجیکٹ کو یاد کرنے کی بات۔ اب میں آپ لوگوں کو کچھ یہ ٹپس بتاتا ہوں کہ آپ لوگ بی کام کے اندر زیادہ تر فیل کیوں ہوتے ہیں، آپ لوگ کون سی مسٹیکس کر کے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی پیارے بچوں آپ نے یہ نہیں کرنی کہ آپ لوگوں سے کوئی بھی اگر تھیوری کے اندر سوال غلط ہو گیا آپ اس سے کٹنگ نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے یہ میں نے کافی سے بچوں پہ ایکسپیریمنٹ کر چکا ہوں، جس بچے نے کٹنگ کر دی، مطلب سوال غلط ہو گیا کوئی بات نہیں، چلنے دے، آگے مزید سوال کو لکھیں، کبھی بھی سوال کے اندر کٹنگ نہیں کریں گے، کبھی بھی۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے اگر کوئی سوال غلط ہو جائے تو ہو گیا تو ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ کٹنگ نہیں کر سکتے۔ سٹیپ نمبر 2، اگر آپ لوگ پاس کرنا چاہتے ہو تو منیمم آپ 36 شیٹ کر کے آئیں، 36-40 شیٹ۔ وہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گا کہ آپ سر اتنا جلدی کیسے کر سکتے ہیں۔ 36-40 شیٹ کمپلیٹ کر کے آئیں، جس کے اندر آپ لوگوں کی کوشش کریں کہ اس کے بعد 36 تک شیٹیں لے کر جائیں۔ سر کم لکھنی ہے شیٹیں تو پھر بالکل پراپر پیپر ہونا چاہیے۔ ہم پراپر جو ہوتے ہیں نا پیپر نہیں کر رہے ہوتے، مطلب کہ ہمارے پاس ڈیفینیشن بھی ٹھیک نہیں ہوتی، ڈیفینیشن اس کے بعد ہیڈنگ کے اندر بھی غلطیاں ہو رہی ہوتی، تو اس وجہ سے جب یہ مسٹیک ہو رہی ہے نا، ڈیفینیشن اور ہیڈنگ کی کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، تو پھر آپ کو 36 شیٹ لکھنی چاہیے، 36 سے 40 شیٹ۔ اگر بیٹا آپ لوگوں سے غلطیاں نہیں ہو رہی، اس کے بعد اگلی جو بات ہے، اگر آپ کی ڈیفینیشن، ہیڈنگ اور درمیان میں جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کا ایگزیکٹ ہے تو پھر چاہے 25 شیٹ بھی کر کے آ جائے آپ لوگ پاس ہو جائیں، 25 سے 30 بھی کر کے آ جائیں پھر آپ لوگ پاس ہو جائیں گے۔ ورنہ اگر آپ کچھ غلطیاں کر رہے ہیں، کچھ مسٹیکس کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے 36 شیٹ کر کے آنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس ڈیفینیشن اور ہیڈنگ بالکل ایگزیکٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پیارے بچوں جی 5 سوال آپ لوگوں نے ہر حال میں کر کے آنے ہیں۔ کتنے سوال پیارے بچوں جی؟ 5 سوال۔ سر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے تو صرف 3 آتے ہیں، 2 نہیں آتے، اب میں کیا کروں؟ اب پیارے بچوں کمرہ امتحان کے اندر آ گئے ہیں نا، اب کیا کریں؟ 2 سوال نہیں آتے، مجھے تو صرف 3 آتے ہیں، تو اس کا جو بیسک حل ہے، جو 3 آتے ہیں انہی میں سے اٹھا کر لکھتے ہیں، جو سوال کو یاد کیا ہو کوئی نہ کوئی مرضی، مطلب کہ آپ سوال نمبر دیں گے 5 جو آپ کو نہیں آتا، آپ تھوڑا بہت اس کے ریلیٹڈ لکھیں، جو نہیں آتا آپ کیا کریں؟ اٹھا لیں۔ جو آپ کیا سر اٹھا لیں؟ ان تینوں میں سے کچھ ہیڈنگ اٹھا لیں، یا جو آپ نے وہ 15 سوال یاد کیے تو انہی میں سے ہیڈنگ اٹھا کے لکھ دیں۔ بچوں بات یہ ہے کہ آپ نے مین آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے 5 سوال ہر حال میں کیا کرنے ہیں؟ اٹمپٹ کر کے آنے ہیں، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد مین جو چیز ہے پریزنٹیشن، جو خوبصورتی ہوتی ہے نا پریزنٹیشن، اس کو ہمیشہ مینج کرنا ہے، مارکر کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو خوبصورت بنانا ہے، اور یہ نہ ہو کہ خوبصورت بنانے کے چکر کے اندر آپ 3 گھنٹے ضائع کر کے آ جائیں، سوال بھی صرف 3 ہو۔ بیٹا خوبصورت تو بنانا ہے لیکن وقت کو بھی بچانا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ خوبصورتی کے چکر کے اندر آپ لوگ سوال کو کیا کر کے آ جائیں، جی خوبصورت ہی بناتے رہیں، سوال 3 کر کے، سوال بچوں 5 ہی کرنے ہیں۔ پریزنٹیشن اگر زیادہ اچھی نہیں کر پاتے تو مت کریں، لیکن 5 سوال لازمی اٹیمپٹ کر کے آئیں۔ اس کے بعد بچوں جی ٹائم مینجمنٹ، تقریباً 33-34 منٹ ایک سوال کو بچتے ہیں، تو آپ نے اپنے ساتھ ایک گھڑی لے کر جانی ہے جس سے آپ نے ٹائم کو مینج کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک ہی سوال پر 2 گھنٹے لگا دیں اور باقی 1 گھنٹہ بچتا ہے، 1 گھنٹے کے اندر بچوں کیسے آپ کوشش کر کے آپ لوگ باقی 4 سوال کر لیں گے۔ ہر سوال کو، پہلے سوال کو 50 منٹ دے دیں، کیونکہ ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ پیپر آتا ہے، تھوڑا پریشرائز بھی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ، کوئی بات نہیں، پریشان نہیں، باقی مطلب سوالوں کی طرف ٹائم کو مینجمنٹ کرنا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا وقت کیسے بچانا، جیسے کہ آپ نے انٹرو لکھا، ڈیفینیشن لکھی، اس کے بعد ایک ہی دفعہ مارکر سے اپنی تمام تر ہیڈنگ لکھ دیں، وقت بچائیں، تمام تر ہیڈنگ لکھ دیں۔ اس کے بعد کیا کریں، ایک ہی دفعہ پینسل اٹھائیں، ان کے اندر جو ڈاٹا ہے وہ آپ لکھتے جائیں۔ یہ کچھ باتیں تھی پیارے بچوں جی آپ لوگوں کو بھی کم پاس کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی مزید جو ہوں گی پھر کسی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں سے مزید آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے۔ تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیال کیجئے گا۔ اوکے، اللہ حافظ اینڈ ٹیک